بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 ہجری کو غزوہ احزاب باہر لشکر موجود ہے، مشرکین کا گھیرا کیا ہوا ہے، مدینہ کا 10,000 کا لشکر موجود ہے اور مسلمانوں کی تو مکمل آبادی اتنی نہیں تھی جتنے یہ لوگ مسلمانوں کو اب آخری مارکے کے طور پر آئے تھے کہ یہ بس اب آخری مارکہ ہوگا۔ بنو قریظہ جو ابھی موجود تھا، ایک ہی قبیلہ یہودیوں کا موجود تھا جو ابھی مدینہ کے اندر تھا، وہ بھی اسی طرح بغض حسد اور کینے میں تو جل رہا تھا۔ حوصلے تو اس کے بھی بہت بلند ہو چکے تھے۔ احد کا مارکہ اس نے دیکھ لیا تھا، بیر معونہ دیکھ لیا تھا، رجیہ دیکھ لیا تھا، اور اب یہ لشکر، اور ان کے ساتھ ہوئی بن اختب بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ ہوئی بن اختب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ اب یہ گیا ہے ان کے پاس، بنو قریظہ کے پاس گیا ہے۔ یہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنو قریظہ کے پاس جب گیا تو اس کے سردار سے ملا، اسد بن کعب سے، اور اسے کہا کہ تم جو ہو وہ اب کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ تم ادھر سے اندر سے حملہ کرو مسلمانوں پر اور ہم باہر سے حملہ کرتے ہیں، تو یہاں تو بالکل ختم کر کے رکھ دیں گے، ہم مسلمانوں کو تہہ تے کر کے رکھ دیں گے۔ وہ کافی دیر باتیں ان دونوں کی ہوتی رہی۔ وہ کہتا رہا کہ شاید تم مجھے پھنسا رہے ہو، یہ 10,000 کا لشکر تو آیا ہے لیکن عین ممکن ہے یہ واپس چلے جائے۔ اس نے کہا یہ واپس اگر چلا بھی گیا تو میں نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ۔ تمہارے ساتھ ہونے کا کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ تم یہیں سے تو تم بھی تو نکالے گئے تھے، لیکن جب انسان کے دل اور دماغ پر پردہ پڑ جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہہ سکتا تھا، اسد بن کعب کہہ سکتا تھا کہ یہ تم کیا چیز ہو بھئی، تم ہمارا کیا سپورٹ کرو گے، تم کیا ہماری مدد کرو گے؟ اگر تم ہمارے قلعے میں آ بھی گئے، قلعہ بند بھی ہو گئے، اگر مکے کا لشکر واپس بھی چلا گیا تو ہم تمہارا کیا کریں گے؟ بہرحال اب یہ آمادہ ہو گئے ہیں غداری کرنے پر، اور ایسے موقع پر آپ اندازہ کر لیں بنو قریظہ کے اس اقدام کی آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسا نازک ترین موقع کہ جس میں تھوڑی سی شرم ہو، حیا ہو، کوئی اخلاقیات ہو، تو وہ ایسے موقع پہ غداری نہیں کرتا، لیکن یہ ایسے موقع پہ غداری کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اب قریش کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں کچھ راشن بھی دو، کیونکہ ہم تو محاصرے کے لیے آئے نہیں تھے، محاصرہ تو 1 مہینے کے قریب جو ہے وہ چلا تھا، تو یہ اب ان کو رسد بھی دے رہے ہیں، ان کو چیزیں بھی دے رہے ہیں۔ ایک ٹائم مسلمانوں نے 20 اونٹ ان کے پکڑ بھی لیے تھے جو باہر جا رہے تھے، مکہ کے قریشیوں کے پاس جو رسد جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول کو جب ان کی اس دھوکہ دہی اور غداری کا پتہ چلا تو آپ نے چند صحابہ کو روانہ فرمایا، حضرت سعد بن معاذ کو روانہ فرمایا، سعد بن عبادہ کو روانہ فرمایا کہ جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ یہ خبر ٹھیک ہے، انہوں نے دھوکہ کیا ہے، غداری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اب یہ جب گئے ہیں انہوں نے بڑا سخت سست کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کون سا معاہدہ، کون سا وعدہ، اب ہم پوچھ لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، گالم گلوچ دی۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو بتایا تھا کہ جب واپس آنا، اگر تو وہ معاہدے پر قائم ہے، صلح کے معاہدے پر، تو پھر تم اس کا اعلان عام کر دینا، لیکن اگر وہ قائم نہیں ہے تو صرف آ کر مجھے اشارے سے بتا دینا۔ جب یہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے ازل و قارہ کا نام لیا ہے کہ جس طرح ازل و قارہ نے دھوکہ دہی کی تھی، اللہ کے رسول اس لفظ سے سمجھ گئے کہ اب بنو قریظہ نے جو ہے وہ بھی اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے اور غداری کی ہے اور دھوکہ دہی کی ہے۔ اب مدینہ کے اندر، خندق کے اندر والی سائڈ پر بھی مسلمانوں کو خطرات ہیں اور باہر سے بھی خطرات ہیں۔ مسلمانوں کے پیچھے بچے جو ہیں، خواتین جو ہیں وہ بھی اکیلی ہیں، ان پر بھی خطرہ ہے کہ کہیں یہودی جو ہیں ان کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ حضرت حسان کا جہاں پر مکان قلعہ وغیرہ تھا وہاں پر خواتین موجود تھی۔ حضرت حسان بن ثابت جو شاعر ہیں، یہ لڑائی کے آدمی نہیں تھے، صرف اشعار ہی کہہ سکتے تھے، یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر بلکہ ایک یہودی چکر بھی لگا رہا تھا کہ کیوں نہ مسلمانوں کی خواتین اور ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ تو حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھی، حضرت حمزہ کی بہن تھی، اور ان کا آپ نے سنا بھی صحیح کہ ان کا صبر کا واقعہ، انہوں نے جو حضرت حمزہ کے لاشے کو دیکھنے کا کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں،
یہ گئی ہیں اور اس نے اس یہودی کو جو قلعہ کے گرد چکر لا رہا تھا جا کر مارا، اور حسان بن ثابت نہیں گیا، ان سے کہتی بھی نہیں کہ آپ جاؤ، بلکہ بعد میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان سے کہا کہ جا کے اس کے ہتھیار تو اتار لو، تو یہ ہتھیار اتارنے بھی نہیں گئے حسان بن ثابت۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ جب یہودی مرا تو پچھلوں کو باقیوں کو پتہ چل گیا کہ وہاں بھی مسلمانوں نے کوئی انتظام کر رکھا ہے، اور بچوں پر بھی حملہ جو ہے اور خواتین پر جو حملہ ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس دفعہ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ بنو غطفان کا ایک فرد جو ہے نعیم نہیں، نعیم بن مسعود جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، میں نے جو پورا غور اور فکر کیا ہے، آپ کو سچا اللہ کا نبی پایا ہے، اللہ کا رسول پایا ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مسلمان ہوں، تو میرے ذمہ آپ کو ڈیوٹی لگائیے، مجھے کوئی حکم دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھی آپ تو اکیلے ہو، کوئی فوجی مہم تو آپ سر انجام دے نہیں سکتے ہو، اب آپ کوشش کرو کہ یہ جو یہودیوں نے دھوکہ دہی ہمارے ساتھ کی ہے، ان کی اور قریش کے درمیان کوئی پھوٹ ہو سکے، بنو غطفان اور قریش کے درمیان کوئی پھوٹ ہو سکے، تو یہ کوئی حکمت عملی اگر تم تیار کر سکتے ہو تو اس طرح کی کوئی حکمت عملی تم تیار کرو اور ان کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرو۔ اب یہ نعیم بن مسعود جو ہے یہ اسد بن کعب کے پاس گیا ہے، کرزی کے پاس جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اور باقی وہاں سردار بھی جمع تھے، انہوں نے بڑا ان کے استقبال کیا ہے کہ بنو غطفان کا ایک سردار، ایک فرد جو ہے نعیم بن مسعود ہمارے پاس آیا، مرحبا ان سے کہا ہے، اور ان کے آپس میں پہلے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، آنا جانا تھا، ظاہر تجارت لین دین سب کچھ تھا۔ تو نعیم نے کہا کہ دیکھو بنو قریظہ، میں تمہارا جو ہوں وہ ہمدرد ہوں، اور تمہیں اس بات کا بخوبی انداز ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ آپ ہمارے ہمدرد ہیں۔ کہا پھر دیکھو کہ مکے والوں نے تو چلے جانا ہے یہاں سے، ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اگر یہ چلے جاتے ہیں ان کا تو یہاں پر نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ ٹھکانہ ہے، یہ تو چلے جائیں گے۔ اب تم نے اگر بدعہدی کی ہوئی ہے اور یہ چلے جائیں گے تو تم نے تو نہیں جانا نا ان کے ساتھ، تم تو یہیں رہو گے، تم نے بدعہدی کی ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھ کریں گے اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ کہا نعیم تو بات تو ٹھیک کر رہے ہو، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشورہ دو۔ کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ قریش کو چاہیے، مکے والوں کو چاہیے کہ اب یہ اپنا کام مکمل کر کے جائے، اس کے بغیر نہ جائے، ورنہ تمہاری خیر نہیں، اور اس کے لیے تم ان سے کچھ افراد طلب کرو، کچھ یرغمالی طلب کرو، کہو کہ 10-20 افراد آپ اپنے ہمارے پاس ہمیں بھیج دو، تاکہ جنگ کے بعد وہ ہم واپس تمہیں لوٹا دیں گے، تاکہ تم جنگ کیے بغیر جو ہے نا واپس نہ چلے جاؤ۔ کہا تم نے بہت پتے کی بات کی، بہت کام کی بات کی ہے تم نے نعیم۔ تو انہوں نے ادھر سے نعیم جو ہے ان سے یہ بات کر کے وہ واپس قریش کے پاس چلا گیا، اور اہل مکہ سے کہا کہ میرے پاس خبر یہ ہے، میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ بنو قریظہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی ہے، دوبارہ صلح کر لی ہے اور ساز باز کر لی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان طے یہ ہوا ہے کہ وہ کچھ تم سے افراد 10-20 افراد طلب کریں گے، یرغمالیوں کے طور پر اور اس طرح کے طور پر کریں گے، اور وہ تم سے یہ جب طلب کریں گے اور تم جب ان کو دو گے تو یہ بنو قریظہ ان کو مسلمانوں کو دے دیں گے، یہ 10 افراد جو ہیں، اور وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو یہ ان کے درمیان جو ہے صلح اس شرط پر ہوئی ہے کہ وہ تم سے افراد طلب کریں۔ ان کا اچھا۔ اب ادھر سے مسلمان جو ہے وہ اپنی جگہ پر، یہ وہ عالم تھا جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ اب مسلمانوں کا جو دل تھے، جو کلیجے تھے، وہ باہر آ رہے تھے، اور عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے، لیکن جو صادق الایمان مسلمان تھے وہ بالکل ڈٹے ہوئے تھے، لیکن عجیب پریشانی کا ٹائم تھا، لمحہ تھا یہ سارا، اور اس کو بڑا عجیب دردناک ایک قسم کا زلزلہ تھا، جھنجھوڑنے والی چیز تھی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والی یہ چیز تھی۔ اور اسی دوران جو ہے وہ جو ہم مشہور آیت سنتے ہوتے ہیں سورہ احزاب کی، اور اسی موقع پہ نازل ہونے والی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایسے موقع پر ڈٹ جانا،
دلیر بن جانا، بہادر بن جانا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور یہ اسوہ حسنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حالانکہ اس دوران اللہ کے رسول چاہ بھی رہے تھے کہ ایسا کچھ واقعہ جو ہے وہ ہو جائے، کچھ میں چلو بنو غطفان کے ساتھ جو ہے وہ سلو کر لوں، ان کو کچھ لینے اور کچھ مدینے کی کچھ پیداوار پر، اور اس کا مشورہ بھی آپ نے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سے کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کا اگر حکم ہے تو پھر سر آنکھوں پر، اور اگر اس کا حکم نہیں ہے تو ہم ان کو زمانہ امن میں ان کو کچھ نہیں دیا کرتے تھے، اور اب ہم سے یہ اس طرح سے بنو غطفان کون ہوتے لینے والے، پھر ہم مقابلہ کریں۔ تو اللہ کے رسول یہاں تک تیار ہو گئے تھے، لیکن پھر یہ نعیم بن مسعود آ گیا، اور اس طرح سے جو خبر ملی تھی۔ اس دوران ایک اور خوبصورت واقعہ، حضرت سعد بن معاذ یہ سردار تھے، اور آپ ان کے بارے میں متعدد بار سن چکے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ کیونکہ زخمی ہو چکے تھے، وہ جو تیر اندازی ہوتی تھی اس دوران، تو اللہ سے دعا کر رہے، پروردگار یہ مکے والے تھے جنہوں نے تیرے نبی کو، تیرے رسول کو مکہ سے نکال دیا تھا، اور تیرے رسول کی اور تیرے نبی کی انہوں نے قدر نہیں کی تھی۔ اے اللہ کے رسول، ان کے ساتھ، اے اللہ ان کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تیرے رسول کے دشمن تھے۔ اگر یہ آخری لڑائی ہے ان کے ساتھ، تو پھر مجھے جو ہے وہ اسی دوران ہی میں اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اسی زخم سے یہ جو تیر لگا ہے مجھے۔ اور اگر ان کے ساتھ لڑائی اور باقی ہے، مسلح ان کے ساتھ لڑائی ہونی ہے، تو پھر مجھے اس وقت تک زندہ رکھ۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ چونکہ بنو قریظہ کا ان کو پتہ چل چکا تھا کہ بنو قریظہ نے جو دھوکے دہی کی ہے، اس کے انجام تک بھی مجھے زندہ رکھنا، کہ اس کا بھی میں برا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کا برا انجام بھی۔ تو بہرحال پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اس ٹائم تک زندہ بھی رکھا۔ تو بڑے سخت مسائل تھے۔ اب ادھر سے قریشیوں نے، مشرکین مکہ نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ اب آپ جو ہیں وہ حملہ کریں اندر سے، اور ہم باہر سے حملہ کرتے ہیں، جو کہ اب بہت عرصہ ہو گیا ہے اور ہم بہت اب تھک چکے ہیں، تو اب آپ اندر سے حملہ کریں، ہم باہر سے حملہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ کچھ یرغمالی ہمیں دو، ہم رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس، کہیں آپ جنگ کیے بغیر نہ چلے جاؤ، اور آج ویسے بھی کہتے ہفتہ ہے، آج ہم ویسے بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ اب یہ جب یرغمالی امینوں نے مانگے تو ان کے وہ کھٹک گیا ان کو، کہ وہ جو نعیم بن مسعود کہتا تھا کہ یہ یرغمالی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے، وہ ٹھیک کہتا تھا۔ ان کے دل میں جب یہ کھٹکا آیا تو انہوں نے کہا اچھا انہوں نے تو ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، اور کہا کہ نہیں ہم یرغمالی نہیں، انہوں نے کہا کہ یرغمالی نہیں دیتے تو پھر تمہارے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں۔ اب دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے، ایک فرد نے دو گروہوں کو اس طرح سے سائیڈ پہ کر دیا، علیحدہ کر دیا، اور ان کے اتحاد کو ختم کر دیا، اور بہت بڑی ہیلپ ہوئی یہاں پر نعیم بن مسعود کی طرف سے۔ اب یہ ادھر سے ختم ہو چکا، ادھر سے اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آ گئی۔ سخت سردی کی رات ہے، سخت قسم کی ٹھنڈی آندھی چلی ہے، اور اس آندھی اتنی تیز تھی کہ ان کے خیمے اکھڑنا شروع ہو گئے، ان کے جانور بھاگنا شروع ہو گئے، ان کے جو برتن کھانے پینے والے تھے وہ آگے جو ہے گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ رات کو اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر دیکھو، کہا جی برا حال ہے، یہ غیبی مدد تھی، بہت برا حال ان کا ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے خیمے ان کے اکھڑ رہے ہیں، جانور ان کے بھاگ رہے ہیں، اور یہ اب ان کے اندر جو ہے افراتفری ہے، اور لوگوں کی میں نے آوازیں سنی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ چلو چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ تیاری میں نے محسوس کی ہے کہ جیسے تیاری واپسی کی کر رہے۔ تو جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے جب صبح بھیجا افراد کو کہ جا کر دیکھو، تو سارے جگہ جو تھی وہ خالی ہو گئی تھی، اور یہ 10,000 کا لشکر بغیر لڑے ناکامی کے ساتھ یہ واپس جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی اللہ رب العالمین نے غیبی مدد کی ہے، اہل مدینہ کی غیبی مدد کی ہے، اور اہل مدینہ جو ہے وہ وہاں پر محفوظ ہو گئے ہیں۔ اب بنو نذیر کا کیا بنے گا، معاف کیجیے گا، بنو قریظہ کا کیا بنے گا، اور بنو نذیر کا وہ بدبخت ہوئی بن اخطب جو ہے وہ بھی اب چونکہ لشکر واپس جا رہا ہے، وہ بھی بنو قریظہ کے ساتھ اس نے اپنا بہرحال وعدہ پورا کیا ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو ہے ان کے قلعے میں آ گیا ہے، تو اب یہ لشکر واپس آ رہا ہے۔ اب اس کا کیا بننا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اگلی نشست میں۔ بہت شکریہ۔